اقبال نے بھی کہا تھا الملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ طارق ابن زیاد اندلس کے ساحل پہ پہنچا تھا نا، کشتیاں جلا دی تھی جناب، اس نے کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس یا آگے فتح کرنا ہے ہم نے یہ ملک اور اس پر ہم نے اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اور یا یہی ہماری قبریں بنے گی۔ بس لوگوں نے، فوجیوں نے سوال کیا نا، کشتیاں جلا دی، آگے دشمن کی فوجیں، پیچھے سمندر کی موجیں، کہاں جائیں گے ہم؟ کشتیاں جلانا کہاں کا انصاف ہے؟ وسائل و اسباب کو تم نے جلا کر ختم کر دیا، اپنا ملک تو پیچھے چھوڑا ہے، یہاں اس پردیش میں آئے تھے اور یہاں سمندر کے کنارے تم نے کشتیاں جلا دی، جائیں گے کہاں؟ اس نے کہا جائیں گے کہاں؟ جہاں آئے ہیں یا تو اس کو فتح کریں گے اور یہ ملک بھی ہمارا ملک ہے، یہ مت کہو کہ وہ ہمارا ملک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں پر میرے رب کی خدائی ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا ان کا حق ہے، کافر کی حکومت کا وہاں کوئی حق؟ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدا ماست۔ اقبال نے کہا تھا کہ جہاں جہاں میرے رب کی حکومت، میرے رب کی جو ہے وہ ربوبیت ہے، اس زمین کے خطے پر مسلمان کی حکمرانی اس کا حق بنتا ہے۔ ساری کائنات ہمارا دیش ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وراثت دے کر گئے، اس وراثت دیکھو نا، سمجھدار اولاد کیا کون سی ہوتی ہے؟ سمجھدار اولاد وہ ہوتی ہے جو خود کچھ بنا سکے نہ بنا سکے، کم از کم باپ دادا کی میراث کی حفاظت تو وہ بھائی اپنا مکان الگ نہیں بنا سکے، جو ابا جی بنا کے تھے اس کو تو سنبھال لو، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اپنی کوئی جائیداد خود نہیں بنا سکے تو جو باپ دادا بنا کے تھے اس کا کیا دے دو؟ پہرا دے دو، یہ تو آخری درجہ ہے۔ بڑا نکما اور نالائق ہوتا ہے وہ بچہ جو خود کچھ نہ بنا سکا اور باپ دادا کی میراث کو بھی کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، دشمن کے حوالے کر دیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی کو سنبھال لو، یہ تو ہمارے بڑوں کے لیے بھی میراث ہے۔ فلسطین، مسجد اقصیٰ، یہ ہمارے بڑوں کے لیے بھی وراثت ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، بتاؤ ہمارے آقا کے معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بولو، مسجد اقصیٰ سے۔ واپسی پر بھی معراج کے سفر سے کہاں واپس لوٹے؟ مسجد اقصیٰ۔ حالانکہ حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اللہ نے جبرائیل کو لینے بھیجا تھا تو مکہ سے لینے بھیجا تھا، تو یا اللہ مکہ سے ڈائریکٹ لے جاتا نا تم آسمانوں کی سیر، مکہ سے پہلے اٹھا کر بیت المقدس کیوں لائے؟ واپسی پر بھی ڈائریکٹ مکہ لے جاتے نا، پہلے بیت المقدس کیوں لایا؟ سارے نبیوں کی امامت ہی کروانی تھی اگر، تو وہ امامت حضور مکہ میں بھی کروا سکتے تھے یا نہیں؟ جو اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کر سکتا تھا، وہ رب 1.25 لاکھ نبیوں کو مکہ میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ 1.25 لاکھ انبیاء مکہ میں جمع ہو جاتے، حضور امامت کرواتے، بات مکمل تھی۔ لیکن اللہ نے مکہ کے بجائے کہاں حضور کو لے کر گئے؟ مسجد اقصیٰ لے کر گئے کہ مکہ کا اسٹیٹس کلیئر تھا، بیت المقدس کے اسٹیٹس کو کیا کروانا تھا؟ کلیئر۔ وہاں کا اور بھی کوئی دعوے دار تھا، مکہ میں اور کسی کا دعویٰ؟ وہ مکہ کے دعوے دار کون ہے؟ صرف مسلمان کہ ہمارا مرکز، ہمارا قبلہ، اور کوئی ہے؟ اور کوئی دعوے دار نہیں۔ لیکن مسجد اقصیٰ پر دعویٰ ہمارا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ دیگر مذاہب کا بھی ہے جناب۔ تو وہاں دعوے دار کئی اور تھے کیونکہ وہ متنازع بن رہی تھی جگہ۔ اللہ نے اس تنازع کو ختم کروانے کے لیے حضور نبی پاک جو نبیوں کے امام بن کر آئے ان کو بھی امامت کے لیے مسجد اقصیٰ میں بھیجا، اور 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی مقتدی بننے کے لیے مسجد اقصیٰ میں بھیجا۔ اسی مسجد میں حضور مصلی پر تھے، باقی نبی پیچھے تھے۔ دنیا کو بتانا تھا کہ لوگوں جیسے اس نبی کے آنے پر باقی تمام انبیاء کی نبوت کا دعویٰ منسوخ ہو گیا، اسی طرح اس نبی کے مصلی پر کھڑا ہونے پر اب باقی تمام قوموں کا مسجد اقصیٰ کی وراثت کا دعویٰ بھی کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب قیامت تک نبوت بھی اسی نبی کی رہے گی، اور یہ نبی چونکہ بیت اللہ کا بھی متولی ہے اور یہ نبی مسجد اقصیٰ کا بھی امام اور متولی ہے، لہذا اس نبی کے بعد بیت اللہ پر بھی اس نبی کی امت کا حق ہوگا اور مسجد اقصیٰ پر بھی اس نبی کی امت کا حق ہوگا۔ لہذا دونوں مراکز پر کس کا حق ہے؟ اونچی بولو بھائی۔ اور یہ بھی اصول ہے کہ بھائی جنگ میں جو علاقہ بزور بازو فتح کیا جائے، بتاؤ فاتح کا حق ہوتا ہے یا نہیں وہ علاقہ؟ سارے بولیے، وہ فاتح قوم کا حق ہوتا ہے۔ پاکستان انڈیا سے جنگ کرتا ہے، جو علاقے پاکستان نے چھین لیے کس کا حق ہے؟ پاکستان کا۔ جو علاقے انڈیا ہم سے چھین لیتا ہے، آج بھی کی چھینے میں اس نے بہت سارے علاقے، اکندر کی جنگ میں بھی چھینے نا کئی سارے علاقے۔ کشمیر کے بارڈر کا کتنا علاقہ ہے آپ کا، پنجاب کے بارڈر کا کتنا علاقہ ہے انڈیا نے چھینا، زبردستی چھین لیا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق ہے جناب، میرے قبضے میں ہے۔ یہ تو اصول ہے۔ تو بتائیے پھر جنگ کے دوران بھی بزور بازو مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس کو کیا کیا؟ فتح کیا۔ پھر اس کے بعد واپس گیا ہم سے، پھر دوبارہ ہم نے چھینا، صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو اور قبلہ اول کو آزاد کروایا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اب اس پر کس کا حق ہے؟ مسلمانوں۔ ہم نے قوت بازو سے چھینا ہے، ہم نے تم سے بھیک تھوڑی مانگی ہے، چندے میں تھوڑی مانگے فلسطین کہ تم آج نظریں دکھا رہے ہو، ہم نے قوت بازو سے چھینا ہے تم سے۔
لہذا اس پر ہمارا حق ہے. کسی صورت میں بھی مسلمان اس نظریے سے دستبردار نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جو ہے وہ عزت کا مسئلہ ہے، یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن ہزاروں نبیوں کو منہ دکھانے کے قابل تو سب سے بڑھ کر اپنے پیارے آقا کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. کیا جواب دیں گے اپنے پیارے آقا کو؟ اپنے زمین کا 2 مرلے کا ایک چھوٹا سا پلاٹ ہو، مرلے تو بڑی چیز ہے بھائی، میرے مکان کی کوئی بندہ ایک اینٹ ہلا دے، ایک اینٹ کتنی 20-30 روپے کی اینٹ ہوگی نا، ایک اینٹ کوئی بندہ اکھاڑ دے، میں مرنے مارنے پر تل جاتا ہوں. اجنبی کو چھوڑ دے، آپ سگا رشتہ دار ہو لیکن میرے مکان کی اینٹ کو اکھاڑ دے، میں خونی رشتے کی بھی پرواہ. لوگ اینٹ کو اینٹ کی خاطر سگے بھائی مار دیتے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر سگے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں. بیٹا باپ کو گولی مار دیتا ہے جناب کہ میرے مکان کی اینٹ کو تم نے کیوں ہاتھ لگایا، کیوں قدم رکھا ہے میرے گھر کے اندر میری اجازت کے بغیر. جہاں ایک اینٹ پر اتنی غیرت دکھائیں تو جو ہمارے نبیوں کا مسکن رہا، پیارے آقا کا مسکن رہا، اور حضور کو بیت المقدس سے محبت، بیت المقدس کو حضور سے محبت. اللہ اکبر.